السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ قاف کا آغاز ہے۔ سورۃ قاف مکی صورت ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں، 352 کلمات ہیں اور 1494 اس کے حروف ہیں، اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے۔ قاف، یہ قاف کیا ہے؟ دیکھنے میں ایک حرف ہے، ایک حرف ہے۔ اس کے ضمن میں جو آیات قرآنیہ کا مسئلہ ہے وہ بھی میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض قرآن مجید کے خدام جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں تحقیق کی، انہوں نے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں یہ کہا کہ قرآن مجید کی آیات 6666 ہے۔ بعض نے وہ نسخے لیے جن کے اندر آیتوں کی نشاندہی ہوتی ہے، مثلا قاف والقرآن المجید، قرآن مجید پر 1 نمبر لکھا ہوا، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اس کے اوپر 2 نمبر لکھا ہوا، یعنی یہاں 2 آیات ہیں۔ تو جنہوں نے اس طرح کاؤنٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی کل آیات 6236 ہیں۔ اب کتنی واضح بات ہے تعداد کے اعتبار سے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں 6666 ہے، ایک کہہ رہے ہیں نہیں 6236 ہے۔ 666 میں اور 236 میں کافی ساری آیات کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات اتنی کم ہیں یا اتنی زیادہ ہیں، وہ اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے علم اور تحقیق کے مطابق آیات کی کمی اور زیادتی بیان کی گئی۔ مثلا جس نے کہا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس نے کہا یہ کاف ہا یا عین صاد یہ ایک آیت ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں، کاف علیحدہ آیت ہے، ہا علیحدہ آیت ہے، یا عین قاف یہ 5 آیاتوں کا مجموعہ ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو ایسے کھول کر بیان کیا تو آیتوں کی تعداد انہوں نے بڑھا دی۔ جو قرآن مجید کی آیتوں کا سب سے بڑا محقق ہے، جس نے کتاب تشکیل دی ہے المعجم المفہرس، اس کو ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ حافظ چوپ ہے۔ وہ چیزیں پکا حافظ ایک طرف بتاتا ہے تو وہی چیزیں اور بلکہ اس سے زیادہ تحقیق اس بندے کے پاس موجود۔ اس نے قرآن مجید کی تعداد آیات کی لکھی ہے 6266۔ یہ قرآن مجید کی اتنی، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں سرچ ہوئی ہے، پوری دنیا سے نسخے منگوا کر سرچ جنہوں نے کی، انہوں نے ایک ایک آیت کو علیحدہ علیحدہ کاٹ کر اس کے خانے بنا کے وہاں رکھے اور کہا قرآن مجید کے ہم نے جتنے بھی نسخے منگوائے پوری دنیا سے سب ایک جیسے، کسی بھی نسخے میں کوئی آیت کم اور زیادہ نہیں ہے، ہر نسخے میں وہی آیت ہے کہ جب سب کو ملایا جائے تو ایک ہی قرآن مجید بنتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی بہت بڑی عظمت اور شان کہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا نسخہ موجود نہیں ہے جس میں قرآن مجید کی آیات کم ہو اور دوسرے میں زیادہ ہو۔ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ لفظ جس سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے یہ ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا عقیدہ اور نظریہ جو ہمارے احباب کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے، ان کا علم اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے پاس ہے، اور اس کے بتلانے سے اس کے نبی کریم رؤوف الرحیم جو ہمارے آقا و مولا نعمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بھی ہے۔ اور آپ اپنی جس امتی پر فضل فرما دیں
ان کے ظاہری زمانہ سے لے کے قیامت تک یہ فضل بند نہیں ہوا، ان کے زمانہ سے لے کے قیامت تک جس پہ فضل فرما دے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان حروف مقطعات کا علم عطا فرما دے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک ہی بات لکھتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، ان کی مراد یہ اصل عقیدہ ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے بتلانے سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور جس امتی پر فضل ہو جائے وہ بھی جانتا ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں ان راسخین علم میں سے ہوں جن پہ اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا۔ اور یہ فضل کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فضل اسی پہ ہوتا، فضل جو قریب ہوتا، جو آتا ہی نہیں، جو بیٹھتا ہی نہیں، جو وقت ہی نہیں دیتا، اس پہ فضل نہیں ہوتا۔ اور فضل ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہوتا بندے کے ارادے سے ہے۔ ہوتا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ فضل فرماتا ہے، جل مجد الکریم مطلق و بسیط و بے حد فضل فرماتا ہے، لیکن کب فرماتا ہے؟ جب بندہ ارادہ کرتا ہے، جب بندہ ارادہ کرتا ہے، جب وہ اپنی توجہ ہر طرف سے ہٹا کے ایک طرف لگا لیتا ہے تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ لگا ہوا ہے تو پھر اس پہ فضل فرما دیتا ہے۔ اگر اس کی توجہ ادھر ادھر ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر لگا رہا، جب تو توجہ میری طرف کرے گا تو پھر میں تیرے اوپر فضل۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کثیر محدثین و مفسرین نے یہ لکھی ہے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ قاف اور سورۃ قمر یہ اتنی محبوب صورتیں تھیں دونوں کہ عید کی نمازوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اکثر فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ قاف کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورۃ قمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب اس میں ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ اس کی 45 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 45 آیات۔ اور اگر ہم چلے جائیں سورۃ قمر کے اوپر تو سورہ قمر مبارک کی آیات ہیں 55۔ تو اس کا مطلب ہے فجر میں پہلی رکعت میں 45 اور دوسری میں 55 پڑھی، تو معنی یہ ہوا کہ پوری نماز میں 110 آیات 100 آیات کی تلاوت ہوئی۔ کتنی آیات کی؟ 100 آیات کی تلاوت ہوئی۔ اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی قرات لمبی فرماتے تھے، اور کیا وہ نورانی منظر ہوگا کہ امام الانبیاء ہوں گے اور پیچھے مقتدی جو ہوں گے وہ ساری کائنات سے عظیم ترین شخصیات کھڑی ہیں، اور وہ شخص کھڑے ہیں پیچھے، وہ اشخاص کھڑے ہیں جنہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی، جنہیں نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر ایسے ہلتے نہیں ہیں، بلکہ اتنی سنجیدگی سے، اتنی متانت سے، اتنی توجہ سے، اتنے انہماک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کھوئے ہوتے ہیں کہ پرندے بھی یہ احساس نہیں کر پاتے کہ یہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں کہ بے جان بیٹھے، ان کے سروں پہ آ کے بیٹھتے، ان کے جسموں میں حرکت نہیں ہوتی، توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف ایسے لگی ہوتی۔ تو جب اتنی توجہ سے انسان بات سننے والا ہو تو پھر کیوں نہ اللہ فضل فرمائے؟ وہ فضل فرماتا ہے توجہ کے ساتھ، وہ دیکھتا ہے کس کا دھیان کہاں لگا ہوا، کس کا دھیان۔ اور یہ یاد رکھیں